پہلا سوال تو افتخار صاحب یہ ہے کہ انتخابات کرائے جائیں اور 90 دن کے اندر کرائے جائیں اور توقع یہ کی جائے کہ معاملات اس کے بعد سیٹل ہو جائیں گے. لیکن فیکٹ دا میٹر از افتخار صاحب مجھے ایسا ہوتا ہوا کوئی نظر نہیں آ رہا کہ انتخابات ہو بھی جائیں جو کہ ہونے چاہیے, اس کے اندر کوئی ifs and buts نہیں ہے, لیکن اگر انتخابات ہو بھی جائیں تو کیا یہ ملک کے مسائل کا حل ہے, یا ملک کے مسائل کا حل پھر ہم لوگوں کو انہی فریقین کے درمیان ڈھونڈنا پڑے گا جو ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے, ایک دوسرے کی طرف دیکھنے اور ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار بھی نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ الیکشن پہ اگر بات وہ نہیں مانتے تو پھر کس چیز پہ ان کے ہاتھ آپ ملوانا چاہتی ہیں, کیوں ان کو بٹھانا چاہتی ہیں, اگر وہ اکٹھے بیٹھ بھی گئے تو کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, الیکشن جو ہے ایک پروسیس ہے, اور یہ جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ سب سے لازمی چیز ہے کہ آپ لوگوں کو ووٹ کا حق دیں, اور اگر سپریم کورٹ نے ایسا کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس پہ عمل ہونا چاہیے. اب جب اس پہ عمل ہوگا تو یہ پورا سال آپ کا گزر جائے گا الیکشنز میں. پہلے الیکشنز ہوں گے آپ کے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں, اس کے بعد پھر وقت آ جائے گا قومی اسمبلی کے ریزولوشن کا, پھر ان کے انتخابات ہوں گے. تو یہ مسئلہ اگر جب بھی شروع کر لیں, مئی سے کر لیں یا اپریل سے کر لیں, یہ دسمبر تک جائے گا. تو پورا سال جب آپ انتخابات میں چلے جائیں گے تو جس اقتصادی صورتحال کے بارے میں آپ نے ابتدائی فکر استعمال کی ہے وہ کتنی اچھی ہوگی, وہ کتنی بہتر ہو جائے گی, وہ اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. میں اقتصادی ماہر تو نہیں ہوں, لیکن ایک عام آدمی کے طور پہ میں جانتا ہوں کہ اس پورے سال میں گورننس نہیں ہوگی. جو گورننس کا سسٹم ہے وہ کام نہیں کرے گا, ادارے کام نہیں کریں گے, افسران پہلے کام نہیں کر رہے اور پھر نہیں کام کریں گے, لوٹ مار کرنے والوں کو کوئی روکے گا نہیں, ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, وہ اور کھلے ہاتھوں سے کھیلیں گے. تو ہمارے لیے تو یہ پورا ایک سال اور تباہی کا ہوگا. اب آپ دوسری طرف کہتے ہو کہ معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے بیٹھ جائیں, بیٹھ کے کیا کریں گے, یہ کیا کریں گے؟ مطلب ان کے پاس تو کوئی پلان تو ہے نہیں ہے. IMF کا جو معاہدہ ہے اس کا متبادل تو کسی کے پاس نہیں ہے.